बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, नई वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूँ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल के आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोस की अपडेट्स सबसे पहले मुफ्त में आप तक पहुँच सकें। शुक्रिया। वो रोड साइड पर टैक्सी का इंतज़ार कर रही थी। जैसे तो उसकी बर्गर शॉप पर ड्यूटी होती थी। दोपहर के 2 बजे थे जब उसकी नज़र दूसरी साइड पर हान हारिस और हनीम पर पड़ी। आन ने जैसे देखा ही नहीं, खुद को लापरवाह जहर करती खड़ी रही। हनीम की इस वक्त आन पर नज़र पड़ी तो उसकी तरफ बढ़ना चाहा। तभी हान ने उसकी कलाई मजबूती से जकड़ कर रोका। नज़रों में तंबी ही साफ थी। मैं सिर्फ हाय हेलो करना चाह रही थी। हनीम ने मुंह बना लिया, हसद की आग से जलने लगी, ये सोच कर कि अब भी हान को आन का ख्याल है। कोई ज़रूरत नहीं है, तुम इस काबिल नहीं हो कि हाय हेलो कर सको। गुस्से से उसे बुरी तरह डांटा। आन जल्दी से टैक्सी में बैठकर चली गई। शाम को 5 बजे ड्यूटी ऑफ होने के बाद वो जैसे ही शॉप से निकली, जयान अमान को खड़ा पाया। आन ने चाह के नज़र अंदाज कर, लेकिन उसे बढ़ते देखकर खड़ी हो गई। आप फिर से क्यों आए हैं? वो मुस्कुराया। पैसे वापस देने आया हूँ। वॉलेट से 1000 का नोट निकल कर उसका हाथ थामा और उसकी थैली खोलकर उस पर रखा। आप ये पैसे ट्रांसफ़र भी कर सकते थे, मुझे अपनी छोटी बहन को देखना भी तो था। जयान मुस्कुराया। जो मुझसे नाराज़ है, भला कौन होगा ऐसा भाई जो अपनी बहन की नाराज़गी सह सके? तुमने अपने रवैये से वाकई अपने भाई को बहुत जहनी व दिली तकलीफ़ दी है। आनिया लहजे में तकलीफ दार है। आन ने एक गहरी सांस फिजा के सपुर्द की। जयान ने पैसे उठाकर उसके बैग में डाल दिए जो वो स्टिल थामे खड़ी थी, और कलाई से थाम कर उसे गाड़ी तक लाया। दरवाज़ा खोलकर बैठने का इशारा किया। कहाँ लेकर जाना चाहते हैं आप? वो हैरानगी से आंखें झपकाकर बोली, लेकिन बैठने। तुम बैठो तो सही, सवाल का जवाब रास्ते में देता हूँ। लेकिन आन ने कुछ और कहना चाहा। उसकी हिचकिचाहट समझ कर जयान को कहना पड़ा, मैं तुमको एक अच्छी सी जगह पर ले चलता हूँ जहाँ मैं रोज़ जाता हूँ। आन मजबूरन बैठ गई, लेकिन रास्ते में फिर से परेशानी से बोली, मुझे अपना थीसिस लिखना है और मुझे। तभी जयान ने उसकी बात आधे में काट दी। तुम आधे घंटे में वापस आ जाओगे, सिर्फ खुद को रिलैक्स होने का मौका दो। जया ने गाड़ी मोड़ ली। आन ने गहरी सांस भरकर चुप हो ली। वो उसे एक खुली हवादार सरसब्ज जगह पर ले आया जहाँ हर तरफ हरियाली ही हरियाली थी। शाम के 5 बज रहे थे और आसमान पर बादल छाए हुए थे। ठंडी नरम हवा ने आन के चेहरे को छुआ तो आन को बहुत अच्छा लगा। ये जगह वाकई बहुत पुरस्कून है। आन ने चंद गहरी सांसें लेकर फिजा में फैली फूलों, पत्तों और कहीं करीबी आबशार के पानी से टकरा कर आती सूंधी सूंधी सी खुशबू को खींच कर अंदर उतारा। जस्ट वेट। जयान ने फ़ोन निकाला, किसी को कॉल मिलाई। हाँ, अब शुरू करो। कॉल बंद करके आन को मुस्कुरा कर देखा और ऊपर ऊपर आसमान पर नज़र को तवज्जो ऊपर दिलाई। अचानक ही दस्त की आवाज़ के साथ कहीं से फायर वर्क ने आसमान पर रोशनी बखेर दी। आन चौंकी और दंग रह गई। मुसलसल फायर वर्क के बीच अंग्रेज़ी के 3 लफ्ज़ ज़हर हुए, आई एम सॉरी। जयान भाई, ये वो हैरान होकर मुड़ी। मैंने सोचा कि आइंदा मुझे ख्याल रखना है। जयान ने आन की बात काटी। इस दिन तुम अपनी जगह पर, अपनी सोच में बिल्कुल दुरुस्त थी। हम उस वक्त मुख्तलिफ जगह पर थे और अजीब सिचुएशन भी हो गई थी। मुझे एक दोस्त की ऐसे से बिल्कुल भी बैड टेम्पर नहीं होना चाहिए था। आन ने सारी लाया। मुझे एक माह में बिल्कुल भी जहनी सुकून मुयसर नहीं था, क्योंकि मेरी छोटी बहन नाराज़ थी, जबकि ये सब मैंने तुम्हारे भले के लिए कहा था। खैर, उसने हल्का सा अहंकार भरा। क्या आप भी नाराज़ हो? उसे देख कर पूछा। आन ने सर नफ़ी मिला और लाभ भींचे। ये मैंने बाद में सोचा कि तुम्हारे और अवान ख़ानदान के ताल्लुकात अच्छे बिल्कुल भी नहीं। ना तुम उनसे जुड़े किसी फ़र्क की पाबंद हो कि उनका हुक्म मानो। तो अब मैं कभी तुमको मजबूर नहीं करूँगा। क्या तुम मुझे अब मुआफ़ कर सकती हो? क्या नहीं था? जयान की आंखों में कुछ अलग रंग, अलग चमक, अलग एहसास जो बिल्कुल भी एक भाई के तो नहीं हो सकते। लेकिन आन की मासूमियत ही थी जो वो अपने सुतीले भाई की आंखों में ऐसे रंग देख कर भी अपने मनफी ख्यालात की सर झटक कर नफ़ी कर देती थी कि नहीं, रिश्ता भले खून का ना हो, लेकिन बाप के रिश्ते से वो कोई गलत ख्याल नहीं ला सकती थी। जयान उसके चेहरे को तके जा रहा। ये लड़की बहुत खूबसूरत थी, उसे देखना और नज़रअंदाज करना बहुत मुश्किल था। आन का सेल फ़ोन मुसलसल बज रहा था। ये देख करके कॉल करने वाला अलीदान है। दिल में हैरानी के बावजूद भी इग्नोर करके सेल को म्यूट कर दिया। इधर अलीदान को हैरत के साथ गुस्सा भी आ रहा था। आन उसकी कॉल मुसलसल नज़रअंदाज कर रही थी। बिलाखिर उसकी बर्दाश्त ख़त्म हुई। ये लड़की उसकी बर्दाश्त को अच्छा आजमा रही है। गुस्सा में अंदर के बड़ा इश ट्रे उठाकर दीवार पर मार कर निकाली। इन दोनों में मुलाजिम और मालिक के रिश्ते का इख्तिताम होते वो उसका फ़ोन भी उठाने की रवादार नहीं थी। हम
بہت ہی کوئی سانگ دل لڑکی ہو آنیہ عصمت، وہ خود سے بڑبڑائے۔ اس نے آج تک اپنی زندگی میں ایسی عورت نہیں دیکھی تھی۔ یہ واقعی اس کی زندگی کا پہلا موقع جب کوئی عورت اس سے چھٹکارا پانے کے لیے بے چین ہو، کہ وہ بگڑ تھا، گیدڑ تھا یا شیر تھا یا کوئی چیتا تھا جو اسے ہڑپ کر جاتا، یا وہ اس سے بظاہر انکار اقرار کا کھیل کھیل رہی تھی۔ گڈ، ویری گڈ آنیہ۔ اس نے غصہ سے جال بھون کر دانیال کو کال ملائی۔ پتہ کرو آن میم اس وقت کہاں ہے؟ ابھی آدھا گھنٹہ پہلے زیان نے اسے اس کے رہائشی ایریا تک چھوڑا تھا۔ اس نے زیان کو ایریا کے اندر بالکل بھی آنے کو نہیں کہا۔ اندر نہیں آؤ گی آن؟ زیان نے اسے دیکھتے ہوئے مسکرا کر چھڑا۔ نہیں، صاف انکار کیا۔ کیوں؟ وہ حیران۔ کیونکہ میں نہیں چاہتی آپ روز میرے گھر تک چلے آئے۔ سچ بولو تھا لیکن مقابل کا دل دکھا۔ اچھا کوئی بات نہیں، جیسا تم کو اچھا لگے، اپنا خیال رکھنا، مجھے کسی بھی ضرورت پر کال کرنا۔ زیان نے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ میں بھی چلتی، مجھے اپنا تھیسس مکمل کرنا۔ گڈ بائے، ہاتھ ہلا کر آگے بڑھ گئی۔ جب اپنی بلڈنگ کے قریب آئی تو ایک جانی پہچانی سی بلیک کار بلڈنگ کے سامنے پارک تھی۔ آن نے اپنا وہم سمجھ کر بہت سے لوگوں کے پاس سیم گاڑی ہوتی، اس کے پاس گزرتی، سیڑھیاں چڑھ کر اپنے روم کے دروازے تک آئی۔ جیسے ہی چابی نکال کر لاک کھولنا چاہا، اس کے کان میں پیچھے کھڑی کار کا دروازہ کھولنے کی آواز آئی۔ آن نے ڈرتے ڈرتے مڑ کر پیچھے دیکھا اور دنگ رہ گئی۔ علیدان کو کار کے ساتھ بازو سینے پر باندھے آنکھیں گزرلی کی خود کو گھورتے پایا۔ ایک پل کو اسے خوف ہوا، وہ جہاں بھی جاتی ہے یہ شخص اس کے پیچھے آ جاتے۔ کیسے پتہ چلتا ہے اسے؟ یہ شک نہیں تھا کہ وہ بلیئر تھا، اس کی سورس اس کی طرح ہی پاورفل ہو سکتی تھی، سب ممکن، لیکن آج وہ اس کے پیچھے کس مقصد سے آیا تھا؟ جبکہ ٹیوشن تک وہ چھوڑ آئی تھی، کیا کاغذی رشتے کا حق جمائے؟ وہ اس سے آگے سوچ بھی نہیں پاتی۔ تو اس لیے آپ کا مقصد یہاں تنہا رہنا تھا؟ اس کی سرد آواز اور اس میں غصہ کی آمیزش آن کو صاف محسوس ہوئی۔ وہ اب ڈر رہی تھی۔ آپ یہاں کیسے پہنچے ہیں؟ اسے بری طرح کرانٹ لگا۔ اسے دیکھ کر ایسا لگتا ہے ہر بار میں جب بھی آپ کے سامنے ظاہر ہوں گا آپ کو ایسے ہی شاک لگتے رہیں گے۔ ہمیں اٹھا کر اس کے نروسنیس کو تعجب سے دیکھا۔ اسے غصہ تھا۔ آن نے ولا چھوڑ کر اس عام سے ایریا میں رہنے کو ترجیح دی۔ آن کو حیرت اس بات پر کہ اس نے اپنے رہائش کا کسی فرینڈ تک کو نہیں بتایا، لیکن علیدان پہنچ گئے۔ یہ شمالی علاقہ ہے، اگر آپ چوہے کے بیل میں بھی گھس جاتی میں وہاں بھی آپ کو ڈھونڈ لیتا۔ تن سے جداتا ہوا لہجہ، آنکھیں گھورتی اتلی، کلمہ بھی آن سے نظر نہیں ہٹائی تھی۔ آپ مجھے ڈھونڈ رہے تھے؟ خیریت؟ مسئلہ کیا؟ وہ تو آن کی اس قدر اجنبیت برداشت نہیں کر پاتا۔ دنگ ہکا بکا اسے دیکھتا رہا۔ جملہ کیا مسئلہ تھا؟ علیدان کو سخت ناگوار لگا۔ کیا وہ اس کے سامنے صرف کسی مسئلہ ہونے پر ہی آ سکتا تھا؟ آپ نے میرا فون کیوں نہیں اٹھایا تھا؟ اگر مسئلہ سمجھتی ہیں آن تو یوں ہی صحیح، یہ بھی مسئلہ ہی ہے جو فون نہیں اٹھایا۔ اور علیدان صاحب انکوائری کرنے لگے۔ کیا آپ نے مجھے کال کی؟ کب؟ وہ معصوم بنی پوچھ رہی تھی۔ علیدان نے اس کی معصومیت بھرے ایکشن کو بھمیں اٹھا کر بے یقینی سے دیکھا۔ آپ انجان بن کر یہ ظاہر کرنا چاہتے کہ آپ کچھ نہیں جانتی۔ وہ تو اس کے معصوم باننے پر گش کھا گیا۔ کیا تھی یہ لڑکی؟ میں واقعی نہیں تھی، کام میں مصروف تھی، فون میوٹ تھا، نہ چاہتے بھی صفائی دینے لگی۔ یہ سن کر علیدان نے اپنا فون کرا، آن کے نمبر پر کال ملا دی۔ دوسری طرف آن کے کندھے سے لٹکے پرس میں سے فون نے زوردار بیل کی۔ آن نے اچھل کر پرس کو دیکھا اور پھر زبان دانتوں تلے دبا کر کان اکھیوں سے علیدان کی اس کی اس طرح معصوم حرکت پر مسکرا دیا اور بھویں اوپر کھینچ کر اسے جیسے اشارہ کیا کہ فون اٹھائیں۔ آن نے فون نکال کر دیکھا، جہاں علیدان کی 5 کالز تھی وہیں ثنا حمزہ کی 4 کالز تھیں۔ ابھی فون ہاتھ میں تھا کہ پھر سے بج اٹھی۔ یہ کال ثنا حمزہ کی تھی۔ آن نے جلدی سے کال اٹھا لی۔ یار کہاں ہو تم؟ میں کب سے کال پر کال ملا رہی ہوں، سب خیریت ہے نا؟ دوسری طرف سے ثنا حمزہ کی پریشان اور فکر مندانہ آواز نے اسے کچھ پل تعجب میں ڈال دی۔ آخر ایسی کیا بات تھی؟ ہاں میں ٹھیک ہوں، کیا ہوا؟ کوئی پریشانی کی بات ہے کیا؟ ہاں میرا فون میوٹ تھا، مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ ہاں بتاؤ کیا بات ہے؟ وہ حیرانی کے ساتھ سوالیہ، میں آج اپنے ڈورم میں بیٹھی تھی کہ دروازے پر ناک ہوا، میں نے کھولا تو 3 عورتیں دن دناتی ہوئی اندر گھسیں اور تمہارا پوچھیں کہ آن کہاں ہے۔ مجھے خود تمہارا ڈریس نہیں پتہ تھا تو آن تو انہیں کیا بتاتی؟ کیا تمہاری کسی سے دشمنی چل رہی ہے؟ نہیں تو آن دنگ تھی۔ ان میں سے ایک خود کو تمہاری بڑی بہن بتا رہی تھی اور کافی اشتعال میں تھی۔ ثنا حمزہ کی بات سن کر وہ حیران رہ گئی۔ بڑی بہن؟ گو کہ یہ اس نے آہستہ بولی، لیکن علیدان کے کان سن کر کھڑے ہوئے۔ اس کا مطلب آن نے اس سے کوئی گیم نہیں کھیلی، واقعی اس کا فون میوٹ تھا۔ یہ اس کی باتوں سے ظاہر ہوتا کہ اس نے علیدان کو فون نہ اٹھا کر نظر انداز نہیں کیا، تو پھر اس کے دل میں آن کے لیے کچھ نہ سمجھ آنے والے احساسات ابھرت جو وہ خود بھی سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ وہ اس کے لیے اتنا پوزیسو کیوں ہو رہا ہے، اس کے لیے اتنا ٹچی ہونا،
اس کی کیئر کرنا، اس کے پیچھے آنا اور اپنی نظروں میں رکھنا، اسے دیکھ کر دلی سکون محسوس کرنا، وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ ساتھ ہی وہ متجسس تھا کہ آن نے ہان آرس کو چوز کیوں کیا تھا۔ جب اس کو سیکرٹری نے اسے انفارمیشن دی تب یہ بتایا کہ دونوں کا کیمپس میں ریلیشن رہا، لیکن ہان آرس نے جب آن کی دوست سے تعلق بنا تو آن نے اسے خود تعلق ختم کر دی۔ اسے وہ رات یاد ہے جب راستے میں آن کو نشے میں دیکھا، وہ مدہوش ہو کر علی دان پر گر گئی تھی اور بے ہوش ہو گئی۔ علی دان نے اس کے بے ہوش وجود کو آرام سے اٹھایا اور ولا لا کر روم میں لٹا دی، ڈاکٹر کو بلا کر چیک بھی کروایا، پھر سکون سے اس کے پاس بیٹھے بیٹھے اس کی فکر میں اس کی کب آنکھ لگی تھی اسے پتہ ہی نہیں چلا، اور صبح اٹھ کر معمول کے مطابق ہی اپنے واش روم میں نہانے گیا تھا۔ اس سے زیادہ علی دان نے اس سے کوئی غلط فائدہ نہیں اٹھایا تھا، نہ وہ ایسا ارادہ رکھتا، اس کی ایک ہاتھ تھی، لیکن بعد میں اسے اسی رات کے حوالے سے شرمسار کرتا رہا۔ مقصد صرف اسے زج کرنا تھا اور کچھ اپنے مقصد کے لیے اس نے آن کو استعمال بھی کیا۔ آن نے اسے کبھی اس نظر سے نہیں دیکھا جس نظر سے اس نے ہان آرس کو سوچا تھا، کیا اس لیے کہ اس کی نظر میں علی دان صرف اور صرف ایک بلین تھا، ایک خوبصورت امیر زادہ، ایک سرمایہ دار اور ساتھ ہی شاہ انڈسٹری کا چیف ایگزیکٹو تھا۔ وہ اس کا موازنہ ہان آرس یا کسی بھی عام شخص کے ساتھ نہیں کر سکتی، یہ اس کی شخصیت کا روپ تھا یا کچھ اور جو علی دان کو آن کی نظر میں معزز بناتا تھا۔ ادھر فون پر ثنا حمزہ نے واویلا مچا دیا تھا، تم کہیں چھپ جاؤ آن، وہ واقعی ڈرا رہی تھی، اور آن نے یہ عجیب و غریب بات سن کر حیرت سے فون کو دیکھا۔ تم پریشان مت، میں اپنا خیال رکھوں گی، اوکے ٹیک کیئر، اسے بھی اپنا خیال رکھنے کا بولتے فون بند کیا۔ علی دان جو کب سے خاموش رہا دانگ سا یہ سب باتیں سن کر گتھیاں سلجھا رہا تھا۔ اگر آپ نے کچھ نہیں کہنا تو مجھے اجازت دیجیے، مجھے اپنا تھیسس بھی لکھنا ہے۔ آن نے اسے دیکھا، آپ ابھی اپنی بڑی بہن کے متعلق بات کرتے۔ علی دان کی الجھی پر سوچ نظریں آن پر ٹکی تھی، سر ہلا کر بھی پتہ نہیں، میں نہیں جانتی۔ کچھ عورتیں ڈورا میں اور میرا پوچھنے لگی، اس کا مطلب ہے آپ کی کسی سے دشمنی چل رہی، آپ نے کسی فرد کو تکلیف پہنچائی ہوگی۔ بمیں اوپر کھینچی، میں نہیں جانتی۔ آن نے لا علمی زہر کی، دروازہ کھولیں، ایلیویٹر کے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ آن نے بنا اس کی بات کا مفہوم سمجھے دروازہ کھولا، اسے ٹیک کیئر کا، لیکن علی دان نظر انداز کرتا اس کے قریب سے گزرتا، دروازے سے اندر داخل ہوا۔ پیچھے وہ دنگ نظروں سے اس کی پیٹھ گھورتی رہ گئی، یہ اندر کیوں آیا؟ علی دان کچھ قدم آگے بڑھ کر رو گیا، پیچھے مڑ کر اسے دیکھا جو وہیں جام گئی تھی۔ کیا آپ اندر نہیں آ گئی؟ انداز ایسا تھا جیسے دونوں میں بہت ہی خوشگوار تعلقات۔ مسٹر شاہ، آپ میرے گھر تک بھی پیچھے آئیں گے؟ وہ رکی، پھر بولی، میرا بالکل بھی کوئی ارادہ نہیں کسی مرد کو اپنے گھر میں مہمان کے طور پر داخل ہونا۔ وہ زچ ہوئی تھی، کوئی بھی آپ کے اس ڈربے میں مہمان بن کر آنا پسند بھی نہیں کرے گا، میں تو صرف آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں، یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ سیڑھیوں سے اوپر آپ کے کمرے میں کوئی خطرہ تو نہیں۔ آن نے اس اوپر کمرے میں جانے سے بازو آگے کر کے روکا، کوئی خطرہ نہیں ہے، یہاں سب محفوظ ہے۔ علی دان نے اس کی یہ حرکت ناگواری سے دیکھی، اپنی یہ ہمت کہاں سے لائی ہے آنیا؟ یہ پہلی دفعہ میں یہاں شفٹ ہوں اور کوئی انسان اس جگہ کے بارے میں نہیں جانتا کہ میں یہاں رہتی ہوں۔ تو آپ کا مطلب ہے میں انسان نہیں ہوں اب کے؟ اس نے تیز نظروں سے آن کو گورا۔ آن نے اس کے غیظ پر شرمندہ ہو کر نظر جھکا لی۔ آپ ایک طاقتور شخص ہیں تو پھر آپ اس بات کی کیا گارنٹی دیں گی جو لوگ آپ کے ڈورم تک آپ کو ڈھونڈنے آ سکتے ہیں وہ طاقتور نہیں ہو سکتے؟ علی دان نے بازو سینے پر باندھے اور اسے گورا۔ وہ لوگ جو آن کو ڈھونڈتے ہوئے اس کے ڈورم میں گھسے تھے اسے یقین تھا کہ طاقتور ہوں گے، جس کا مطلب یہی تھا کہ آن مسلسل کسی کی نظروں میں تھی۔ کچھ لوگ لگائے گئے تھے اس کے پیچھے جو اس کی ہر نقل و حرکت کو نوٹ کرتے تھے، اس لیے علی دان نے اس کے کمرے پر بھی چیک رکھنا چاہا کہیں کوئی آن کو اس کی غیر موجودگی میں نقصان نہ پہنچائے، اور آن معصومیت میں یہ بات اب بھی نہیں سمجھ پا رہی تھی۔ چلے اوپر دیکھتے ہیں۔ وہ آگے بڑھا، پیچھے آن نے اس کی پیٹھ دیکھ کر سوچا، تو پھر آپ کو کیا فرق پڑنا اگر مجھے خطرہ ہوتا بھی؟